بڑے سے سیاہ گیٹ پر بوگن ویلیا کی آتشی گلابی اور سفید کلیاں ایسے جھکی تھیں جیسے کسی گھوڑے کی پیشانی پر گری ہوئی عیال۔ گیٹ پار کرتے ہوئے وہ کچھ متوحش سی تھی، کسی ایسی ہرنی کی طرح جو باغوں کے جتھے میں گھسنے پر مجبور ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ نیم چھتی نظر آتی تھی جس کے نیچے چوکیدار کرسی بچھا کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وسیع و عریض لون، تقریباً ویسی ہی لڑکیاں ہرے، نیلے، گلابی اور زرد دوپٹوں کے ساتھ ادھر ادھر بکھری تھیں جیسے اس نے پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ کالج اس کے تصور سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ عنابی اور کافوری رنگ میں ڈوبی عمارت یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سفیدے کے دیو قامت درختوں کی دو رویا قطاروں میں سے گزر کر وہ ایڈمن بلاک کے قریب پہنچی تو صدف ایک لڑکی کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ وہ ان دونوں سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ اس کے نیلے دوپٹے سے عائشہ جان گئی تھی کہ وہ 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ لو جی، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ عائشہ، یہ میری ہیں، یہ تمہیں ٹائم ٹیبل اور کلاس رومز کے بارے میں سمجھا دیں گی۔ ان کا نام عائشہ ہے۔ میری اس کا ہاتھ تھام کر ملائمت سے بولی۔ کہاں سے آئی ہیں یہ؟ کنگن پور سے۔ اچھا، باقی باتیں آپ اسی سے پوچھ لیں، میں تو جا رہی ہوں، ہسٹری کا پیریڈ نکل جائے گا ورنہ۔ عائشہ، تم فولنگ سے بچنا چاہتی ہو تو ان کے ساتھ ہی رہنا۔ نئی آنے والی لڑکیوں اور خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کی بہت گد بنتی ہے یہاں۔ صدف چلی گئی اور میری اسے ساتھ لے کر لان میں سے ہوتی ہوئی اندرونی عمارت میں آ گئی۔ نوٹس بورڈ کے سامنے ٹھہر کر اس نے عائشہ کی کلاسز کا شیڈول نقل کیا اور ساتھ ہی اس کے متعلق سوال کرتی رہی۔ پھر وہ اسے سارے کالج میں گھمانے لگی، کلاس رومز دکھائے، کمپیوٹر لیب، لائبریری اور کینٹین دکھائی۔ اس دورانیے میں وہ عائشہ کے متعلق چیدہ باتیں جان چکی تھی، مگر اپنے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا سوائے اس کے کہ وہ میری ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ عائشہ کو پہلی ہی ملاقات میں وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی آواز میں طنز یا ترہم کے بجائے نرمی تھی، کی دودھیا رنگت میں سرخی کی واضح جھلک تھی، ہنستے ہوئے گالوں میں ننھے بھنور پڑتے اور سفید چمکدار دانتوں کی سیدھی قطار آنکھوں میں کھبنے لگتی، کٹورا سی آنکھوں میں نمی سی ہلکورے لیتی تھی، گھنے سیاہ بال کندھوں سے ذرا نیچے تک جھول رہے تھے۔ میری میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو حسین ہونے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس کی اچھی صورت اور نرم خوئی کے علاوہ عائشہ اس لیے بھی خوش تھی کہ اس کی میت میں وہ اس خوف سے کسی حد تک پیچھا چھڑا چکی تھی جو کالج کے حوالے سے اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ صدف نے کہا تھا یہاں مسجد بھی ہے کالج میں، مجھے وہ دکھا دیں۔ اس نے میری کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ مسجد بھی دکھا دیتی ہوں، وہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا اور قدموں کو اسی رخ موڑ دیا۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ جی ہاں، یہ ہے مسجد، اندر سے دیکھنی ہے تو آ جاؤ۔ مسجد کے مقابل شہتوت کے 3 درخت ایک قطار میں استادہ تھے۔ وہ ان کے سائے میں ٹھہر گئیں۔ بہت سی لڑکیاں مسجد میں آ جا رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں اس وقت مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو میری ہنس پڑی۔ مسجد میں واش بیسن کے اوپر آئینہ لگا ہے، لڑکیاں وہاں اپنا میک اپ درست کرتی ہیں، بال بناتی ہیں، نماز پڑھنے تو کوئی ایک آدھی جاتی ہے۔ کرسچن ہیں جی؟ عائشہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کافی دیر سے اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ نام سے میری مسلمان نہیں لگتی تھی۔ وہ شروع سے ہی اس بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر جھجک مانے تھی۔ میری ایک دم چپ سی ہو گئی۔ کئی ثانیے وہ خاموش رہی اور پھر خلا میں گھورتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں کرسچن ہوں۔ عائشہ کو اس کی خاموشی بڑی عجیب لگی تھی۔ سامنے فٹ پاتھ پر تیز ڈگ بھرتے شخص کی ایک جھلک دیکھ کر وہ چونک پڑی تھی۔ شاید وہ وہی تھا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ واقعی اونیل جان تھا یا نہیں۔ وہ آدمی چند لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہونے والا تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ سرپٹ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جس رفتار سے اس نے سیڑھیاں طے کی تھی، نہ جانے وہ کیسے گرنے اور چوٹ کھانے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر کے عقب میں سڑک پر پہنچتے ہی وہ اس سمت بھاگنے لگی تھی جدھر وہ جاتا دکھائی دیا تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہوگی، اور وہ اونیل ہوا تو اس سے کیا کہے گی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا ہی اس تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک بھاگتی رہی تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ یک لحظہ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ایک راہگیر سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو گھر سے کافی دور پر ہجوم سڑک پر نکل آئی تھی۔ خالی الذہنی میں وہ کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر اسے احساس ہوا تھا کہ ارد گرد بہت سے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، جیسے کسی خواب سے جاگی۔ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی نگاہ پھٹک کر اپنے پیروں کی جانب گئی تھی۔ خود فراموشی میں وہ ننگے پاؤں گھر سے نکل آئی تھی۔ اپنی کنڈھب حالت کو محسوس کر کے وہ خجالت سے سر جھکائے واپس مڑی۔ کیا میں کبھی اسے دیکھ نہیں پاؤں گی؟ اس کی آنکھیں اس تکلیف کا سوچ سے
پانی تلے ڈوبنے لگی۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اسے قریب سے گزرتا ہوا ننھوں کا گروہ نظر آیا۔ اچانک ایک خیال کونے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا، میں سنڈے کو ضرور چرچ جاؤں گی، وہ یقیناً وہاں مل جائے گا۔ اگلے ہی پل وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور نہ ملا تو میں ہر سنڈے کو چرچ جایا کروں گی، اس شہر کے سارے گرجا گھروں میں اسے ڈھونڈوں گی۔ ہتھیلی کی پشت سے گیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اوائل جنوری کی برف کی ادگلی کاش جیسی صبح تھی، کچھ جمی ہوئی اور قدرے پگھلی ہوئی سی۔ دودھیا سفید دھند کی ردا اوڑھے سرما کی ہوا سکچین اور املتاس کے درختوں میں سے سکڑ سمٹ کر ٹھٹری ہوئی رفتار سے بہہ رہی تھی۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر بے چین تیز قدموں سے چلتے ہوئے اوس میں بھیگے خزاں گزیدہ زرد گیلے سیلے پتے اس کے پیروں سے لپٹ لپٹ جاتے تھے۔ اس نے سرکتی ہوئی اونی شال کو گردن اور شانوں کے گرد سختی سے لپیٹا اور دھند کے سفید بے مہر سمندر میں منزل سے اپنے فاصلے کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ گرجے کی پیشانی پر ایستادہ صلیب کوہر کی دبیس چادر میں ملفوف آسمان میں مدغم ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی، مگر فاصلہ تھا کہ سمٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ اس کے متحرک قدموں کی جنبش پہلے سے فضوں تر اور مزید اضطراب آمیز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل کراس پر جمی تھی، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ نظر کے ذرا سے سرکنے پر وہ کہیں کھو جائے گا۔ یعنی کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس قدر وہ آگے بڑھ رہی ہے اسی قدر چرچ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں لپٹی صلیب آگے ہی آگے سرکتی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ بھی اسی سمت میں سفر کر رہی ہو، جیسے اس کے قدم آگے لے جانے کے بجائے اسے عقبی سمت میں دھکیل رہے ہوں۔ دہشت انگیز خیال سے اس نے اپنی رفتار استطاعت کی آخری حد تک تیز کر دی۔ وہ خاصی دور سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ خاصیت سے معمور موسم کی تلخ خنکی اور تھکن نے اعصاب کو اتنا بوجھل کر دیا تھا کہ قدموں سے چلنے کی سکت چھننے لگی تھی۔ جب اس کے پیروں نے گرجے کی یک گرفتہ نیم خوابیدہ سیڑھیوں کو چھو کر محسوس کیا تو وہ بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود اس کی ناک کی پھنک اور اوپری ہونٹ پر سینے کی ننھی ننھی بوندیں لرز رہی تھیں۔ گرم شال جو کندھوں سے ڈھلک کر زمین پر گھسٹنے لگی تھی اس کے پیروں میں الجھی تو اگلے زینے کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زوردار ٹھکر لگی، لیکن ایک لمحہ توقف کیے بغیر دو زینے پھلانگتی وہ چرچ کے صحن میں آ گئی۔ اندر صبح کی سروس جاری تھی۔ خراب موسم کے باعث بہت کم لوگ آئے تھے۔ پارکنگ میں کھڑی چند کاروں پر نگاہ دوڑا کر اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ وہ سیاہ کرولا ان گاڑیوں میں موجود نہیں تھی۔ وہ ایک سنگی بینچ پر ڈھے گئی جو مرکزی دروازے سے ذرا ہٹ کر پیپل کے درخت کے پاس نصب تھا۔ یہ ان کے گھر سے نزدیک ترین چرچ تھا۔ اس طرف کوئی بھی ویگن نہیں آتی تھی، اس لیے اسے پیدل چل کر آنا پڑا تھا۔ رات کو امی کی چائے میں اس نے نیند کی 2 گولیاں ملا دی تھی۔ وہ سونے کے لیے کبھی کبھار سلیپنگ پلز لیا کرتی تھی۔ ان کے رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے وہ گولیاں حاصل کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا دن چڑھے تک سوتی رہیں گی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں ایک وقت میں صرف آدھی گولی استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر بہرحال اسے دودھ والے کے آنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ سروس تمام ہو گئی تھی، لوگ باہر آنے لگے۔ لاشعوری طور پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک خمیدہ کمر والے بوڑھے کے پیچھے اس نے اونیل کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس کی آستین کے نیچے بینڈیج کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ وہ سانس روک کر اس کے اٹھتے ہوئے قدم گننے لگی۔ وہ اس کے بالکل پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ پر ایک چچلتی نگاہ ڈال کر وہ گزر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ اونیل کا رخ پارکنگ کی جانب نہیں تھا، وہ فٹ پاتھ پر مختلف سمت میں بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب جا پہنچ کر جاسیہ نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی خاطر چند گہری سانسیں لی اور پسینے سے بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، آپ کو معلوم ہے اے بلاک؟ آواز سن کر وہ مڑا تھا۔ آپ اونیل ہیں نا؟ اس نے بہت کوشش کی مگر آواز کے ارتعاش پر قابو نہ پا سکی۔ آپ کی نظروں میں الجھن تھی۔ تو وہی ہیں، کیا نام تھا آپ کا؟ اسے پہچان گیا تھا، جاسیہ۔ ہاں جاسیہ، بہت خوبصورت نام ہے۔ یہاں کیسے؟ میری کلاس فیلو یہاں رہتی ہے، اے بلاک میں چرچ کے سامنے گھر ہے اس کا۔ یہی بتایا تھا اس نے۔ میرے نوٹس اس کے پاس ہیں۔ ایک ہفتے سے وہ کالج نہیں آ رہی، ان کا فون بھی شاید خراب ہے۔ کل کے ٹیسٹ کے لیے مجھے اپنے نوٹس کی ضرورت تھی۔ آدھے گھنٹے سے تلاش کر رہی ہوں اس کا گھر۔ آپ کے بازو کا زخم کیسا ہے؟ چند لمحے پہلے سوچی ہوئی باتیں اس نے بغیر اٹکے دہرا دی۔ اب تو خاصا بہتر ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، آپ سے اس طرح اچانک ملاقات ہو گئی۔ میں اس جگہ سے قریب ہی ٹھہرا ہوا ہوں۔ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں یہاں نہیں رہتا، چند روز کے لیے آیا ہوں، ایک کام کے سلسلے میں۔
اسے سن کر دھچکا لگا۔ کاش وہ کام کبھی مکمل نہ ہو، اس نے دل کی گہرائیوں سے تمنا کی تھی۔ آپ کی گاڑی؟ بس ویسے ہی ذرا چہل قدمی کا موڈ ہو رہا تھا۔ یہ بلاک چرچ کے پچھلی طرف ہے میرے خیال میں، ایک دفعہ وہاں سے گزرا تھا، صحیح طرح سے یاد نہیں۔ اس کا مطلب تھا وہ اب رخصت ہو جائے۔ جاسیہ کا دل ڈوبنے لگا، اور کچھ کہنے کے لیے رہ بھی تو نہیں گیا تھا۔ کتنی دیر اسے ٹھہرنے پر مجبور کر سکتی تھی؟ اونیل کے چہرے سے اکتاہٹ تو ظاہر نہیں ہوتی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ موقع ملا تو کبھی آؤں گا آپ کی طرف، آپ لوگوں نے میری بہت مدد کی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے زمین پر گرنے لگی۔ اونیل نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور تیز آواز میں بولا، چرچ کے اندر چلتے ہیں، آئیے۔ سردیوں کی بارش ناپسند تھی، مگر یہ بارش اسے اپنی زندگی کی سب سے اچھی بارش لگ رہی تھی۔ اونیل اوکاڑا کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد گزشتہ کئی برس سے مغربی جرمنی میں مقیم تھے۔ اونیل کی والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے وہیں شادی کر لی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اونیل اکیلا رہتا تھا۔ اس نے ہوٹل مینجمنٹ کے چند کورسز کر رکھے تھے۔ اوکاڑا میں وہ ایک جدید طرز کا ریسٹورینٹ تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی سلسلے میں کچھ تجربہ کار لوگوں سے ملنے اور مشورہ کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ کرائے کے اپارٹمنٹ میں ٹھہرا ہوا تھا اور چند روز بعد واپس جانے والا تھا۔ بارش زیادہ تیز نہیں تھی، شاید 10 یا 15 منٹ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی تھی، اور اس عرصے میں اونیل اس سے یوں باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ملتے آ رہے ہوں۔ بارش سے پہلے والی بیگانگی اور رسمی انداز کا شائبہ تک باقی نہ رہا تھا۔ وہ جاسیہ سے اس کی پڑھائی، فارغ اوقات کے مشاغل، عادات، پسند ناپسند کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا رہا، اور جواب میں جو کچھ وہ بتاتی رہی اسے بڑی دلچسپی سے سنتا رہا تھا۔ بارش رکنے کے بعد وہ چرچ کی پشت پر اے بلاک میں اس کے ساتھ وہ مکان ڈھونڈتا رہا جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ سرخ کھپریلوں کی چھت والے مکان کے سامنے رک کر جاسیہ نے ایک طویل سانس بھری، مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، آخرکار مل ہی گیا، یہی ہے اس کا گھر۔ اس نے کہا تھا کہ پورٹیکو کی چھت پر انگوروں کی بیل پھیلی ہوگی، اور اسے کچھ اور نہ سوچا، ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ بالکل ٹھیک پہنچ گئے ہیں، میں آپ سے دوبارہ مل سکتا ہوں؟ کل میں کالج کے گیٹ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی بے ساختہ مسکراہٹ نے اونیل کو اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ یوں گیٹ کے قریب کھڑی رہی جیسے اطلاعی گھنٹی بجا کر کسی رد عمل کی منتظر ہو۔ جو ہی اونیل موڑ کر چرچ کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچا، وہ بھاگتے ہوئے مکان کی بغلی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس نے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی جتنی وہ اس وقت کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، تنفس تیز تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بارش کے بعد دھند چھٹ چکی تھی اور آسمان کی رنگت اجلی نیلی تھی۔ ایک وسیع نیلے کشکول جیسا آسمان اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ چاہتی تو ہاتھ بڑھا کر چھو لیتی۔ اس کے قدموں تلے بھیگی ہوئی سنگین روش کسی طلسم کی زیر اثر خود بخود سمٹتی جاتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی یا کسی انجانی سمت میں۔ اپنے آپ میں مگن سر جھکائے چلی جا رہی تھی کہ ایک پھیلا ہوا مکروہ ہاتھ اس کے سامنے آ گیا۔ شاید وہ ہاتھ ہی تھا، کسی جانور کے اس بریدہ پنجے جیسا ہاتھ۔ لائی پر جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی، گلابی گڑھے جن کے کناروں پر سفید لیس دار مواد جمع تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر گھناؤنا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس بھکاری عورت کا چہرہ اور گردن غلیظ رستے ہوئے پھوڑوں سے پر تھے۔ ایک آنکھ پر گلابی لوتھڑا اس طرح لٹکا تھا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دایاں کان یوں جھول رہا تھا جسے کسی بھی لمحے جسم سے جدا ہو کر گر جائے گا۔ اس کے وجود سے ایسا ناقابل برداشت تعفن اٹھ رہا تھا کہ جاسیہ کو بے اختیار اکائی آ گئی۔ اس نے پل اوور کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سکہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں پکڑ کر اس کی ہتھیلی کے اوپر ہوا میں ہی چھوڑ دیا۔ کراہت کے مارے اس کا سارا جسم سکڑا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ چند لمحے اور یہاں ٹھہری تو اسے قے آ جائے گی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ بڑھیا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ سکہ اس نے زمین پر پٹک دیا تھا۔ تے ماں سے گھن کھاوے کیوں ری؟ تے کو کھن کیوں آوے؟ تے بھی کوڑی ہے ماں کی تریو، پر تے کا کوڑ دکھے نا، میرو من کے بہتر ماں کوڑ ہے۔ مجھ سے گھن کھاتی ہے؟ کیوں ری؟ تو کیوں گھن کھاتی ہے؟ تو بھی کوڑی ہے میری طرح، پر تیرا کوڑ دکھائی نہیں دیتا، تیرے من کے اندر کوڑ ہے۔ جاسیہ خوفزدہ ہو گئی۔ وکارن کی آواز میں وحشت تھی، شاید وہ کوئی پاگل تھی۔ اس سے کترا کر بھاگ پڑی،
مگر کری صورت بڑھیا اس سے زیادہ صورت سے بھاگی اور ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ کولہا دبا کر چلتی تھی اور اس کی چال میں واضح لنگڑاہٹ تھی۔ اس کے باوجود وہ حیرت انگیز پھرتی سے جاسیہ کا راستہ روک چکی تھی۔ میرو پنڈے کے جخم تیں کو نظر آویں، وا جو سونی چمڑی ماں لکائے پھریں، کوڑ تیں ان سے گن کو نہ کھاوے، بس کو سب دکھے، وا سب کے بھیج جانے، بھیتر کی باتا جانے، وا تیں سے گھن کھا گیا تاں، بول ری کیا کرے گی، تیں کدھر جاوے گی، بول ری تیں کیا کرے گی؟ میرے بدن کے زخم تجھے نظر آتے ہیں، وہ جو خوبصورت چمڑی تلے کوڑ چھپائے پھرتے ہیں، ان سے تو گھن کیوں نہیں کھاتی؟ اسے سب دکھائی دیتا ہے، وہ سب کے بھیج جانتا ہے، اندر کی باتیں جانتا ہے، وہ تجھ سے گھن کھا گیا تو بول ری کیا کرے گی، تو کدھر جائے گی، بول ری کیا کرے گی؟ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جاسیہ پر بوکھلاہٹ طاری ہو چکی تھی، وہ مڑ کر پچھلی سمت میں سرپٹ دوڑنے لگی۔ اس بار فقیرنی نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اسی جگہ کھڑی سر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جاسیہ نے اپنے دل کو کنپٹیوں میں بجتے ہوئے سنا تھا۔ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو عائشہ؟ پتہ نہیں جی، میرے ابا جی کہتے ہیں زیادہ بولنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ میری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا مطلب ہوا میں بے وقوف ہوں؟ نہیں جی، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہی، آپ زیادہ تو نہیں بولتی، ضرورت کی بات ہی کرتی ہیں۔ اس وقت وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ ڈینگتے ہوئے اس خشک نالے کے کنارے بیٹھی تھی جو پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ نالے پر سایہ فگن درختوں کے باعث یہاں نسبتاً ٹھنڈک رہتی تھی اور بہت سی لڑکیاں اپنے فارغ وقت میں ادھر ڈیرا جما لیتیں۔ شور کی آواز سن کر عائشہ کی توجہ اس جانب منعطف ہوئی تو اس نے ایک دبلی پتلی لڑکی کو کتے کا پلہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ نالے کا کچھ حصہ جو کنکریٹ کی سلوں سے ڈھکا ہوا تھا، وہاں کتیا نے بچے دے دیے تھے۔ اس نے پہلے بھی لڑکیوں کو کتیا اور اس کے بچوں پر پتھر برساتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی پلے کو اگلے پنجوں سے لٹکا کر دائیں بائیں جھلاتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کے گرد 6-7 لڑکیوں کا گروہ گھیرا ڈالے اس کھیل سے محفوظ ہو رہا تھا۔ پلہ اس آفت سے گھبرا کر چیاؤں چیاؤں کر رہا تھا۔ میری نے عائشہ کے چہرے پر پھیلتا اضطراب بھانپ کر وجہ پوچھی، لیکن وہ منہ سے کچھ بولے بنا اسی سمت دیکھتی رہی۔ اب وہ لڑکی اس مختصر حوض کی جانب جا رہی تھی جس میں ایک بڑے نل سے گرتا ہوا پانی جمع ہوتا تھا۔ لڑکیاں وہاں پر منہ ہاتھ دھوتی تھیں۔ وہ اس کے قریب جا کر اس نے پلے کو زور سے جھلایا اور حوض میں اچھال دیا۔ ایک لڑکی نے تاک کر پتھر دے مارا۔ وہ درد سے بلبلا کر زور زور سے چلانے لگا۔ ایک منچلی لمبی سی چھڑی اس کی کمر میں چاقو کی طرح گھونپ کر اسے غوطہ دینے لگی۔ عائشہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے ان لڑکیوں کے قریب چلی گئی۔ میری بھی اس کی تقلید میں اٹھ گئی تھی۔ لڑکیوں کا گھیرا توڑ کر آگے بڑھی، باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے پلے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہو عائشہ؟ چھوڑو اسے۔ میری کو اس کی بے وقوفی پر غصہ آ گیا۔ آس پاس کھڑی لڑکیاں اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ نہ جی، بے زبان جانوروں کو نہیں ستانا چاہیے۔ وہ بڑے اطمینان سے بھیگے ہوئے پلے کو اپنے دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر لڑکیوں کے چہروں پر کھدا ہوا تمسخر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ پلہ اپنے جسم کو بار بار سکیڑ کر پانی کے قطرے جھاڑ رہا تھا اور اس کے بالوں سے اڑتے چھینٹے عائشہ کے کپڑوں اور شاید چہرے پر بھی گر رہے تھے۔ میری نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو کر ہونٹ بھینچے اسے دیکھتی رہی تھی۔ عائشہ نے پلے کا جسم اچھی طرح خشک کرنے کے بعد اسے دھوپ میں چھوڑ دیا۔ نل سے اپنا چہرہ، ہاتھ اور دوپٹے کا پلو دھویا اور مڑ کر یوں مسکرائی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے عجیب اطمینان جھلک رہا تھا۔ تم نماز کیسے پڑھو گی؟ تمہارے کپڑے تو ناپاک ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، میں قضا نماز پڑھ لوں گی۔ تمہارا دل نہیں گھبرایا اسے ہاتھ لگاتے ہوئے؟ اس کے جسم سے گندے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ دل گھبرانے والی کیا بات تھی؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بھی درد ہوتا ہے، بھی دکھی ہوتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے جی، عائشہ سادگی سے بولی۔ نے اللہ کو خوش کیا ہے عائشہ، اس کے بدلے وہ تمہیں کیا دے گا؟ میری جانیں کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے، اور ایسوں کو بھی جو ساری عمر کسی کا بھلا نہیں سوچتے۔ وہ اگر نیکیوں کے حساب سے تول کر دینے لگ پڑتا تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا۔ مخلوق بھلا خالق کو کیسے کچھ لوٹا سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، جسم کے سارے عضو دیے ہیں۔ یہ کوئی ہماری نیکیوں کا اجر تو نہیں ہے؟ ان میں کتنی بار سانس لیتے ہیں ہم؟ اگر ایک نیکی کے بدلے ایک سانس ہو تو بتائیں ہم کیسے پورے اترتے؟ میری چند لمحے اس کے پرسکون چہرے پر نظریں جمائے رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ عائشہ، ان کپڑوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟
تمہارے کپڑوں پر لگی تھوڑی سی گندگی کے باعث وہ تمہاری نماز کیوں ٹھکرا دے گا؟ تمہاری نیت تو صاف ہے نا، تمہارے دل میں تو اس کی محبت ہے۔ نے اس کی خاطر اپنے ہاتھ اور کپڑے گندے کر لیے اور وہ معمولی سی غلاظت برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ عائشہ بینچ پر بیٹھتے ہوئے سابقہ دھیمے پن سے بولی، ہم بندوں سے ملیں تو اچھے کپڑے پہنیں، بنیں، سنوریں، جسم پر خوشبوئیں چھڑکیں، اچھا نظر آنے کے لیے پورا زور لگا دیں، اور اللہ سے ملے تو کپڑے صاف بھی نہ ہو؟ یہ زیادہ عجیب بات ہے جی۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ ہاسٹل چلو، تمہارا دوپٹہ سارا گیلا ہو گیا ہے، میڈم زینت ضرور تم سے پوچھیں گی، پیریڈ شروع ہونے میں بس 5 منٹ ہیں، اس وقت تک تو یہ سوکھنے سے رہا، میں تمہیں اپنا پرانا دوپٹہ نکال دیتی ہوں۔ ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں عائشہ کی ایک کلاس فیلو نے انہیں بتایا کہ میڈم زینت کسی ضروری کام سے چلی گئی ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، اب آرام سے کمرے میں بیٹھیں گے۔ آپ اتنے پیریڈ کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ عائشہ نے گزشتہ 5-6 روز میں اکثر اسے کلاسز بنک کرتے دیکھا تھا۔ اب کون اتنا سر کھپائے، پڑھائی میں کس کا دل لگتا ہے، بس مجبوری کے مارے بندھے بیٹھے ہیں گریجویشن کی ڈگری ملنے کی امید پر۔ آپ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہیں؟ آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کے رشتہ دار ادھر کینٹ میں رہتے ہیں، وہاں سے تو آپ روزانہ آ جا سکتی ہیں۔ ہاں رشتہ دار تو ہیں مگر دور کے، وہاں رہنے میں بڑی قباحتیں ہیں، قریبی رشتہ دار برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ تو پھر دور کے ہیں۔ ہاں جی یہ تو ہے، عائشہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میری کے کمرے کی آرائش دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار ستائش آ گئی تھی، ہر ایک شے سے ہمارا ٹپک رہی تھی، فرش پر ملائم ریشوں والا دبیز قالین، دیواروں پر ٹنگی پینٹنگز، قیمتی ڈیکوریشن پیسز، کھڑکیوں اور دروازے پر ریشمی پردے۔ پٹا نکالنے کے لیے اس نے الماری کھولی تو خوش رنگ دیدہ زیب ملبوسات کا ایک ڈھیر عائشہ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ کالج کی طالبہ کا کمرہ کسی طور نہیں لگتا تھا۔ گزشتہ روز باتوں کے دوران میری کے والدین کا تذکرہ چھڑ گیا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کے والد اسپیئر پارٹس کی دکان چلاتے تھے اور وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں وہ والد کی وفات پر ملنے والی انشورنس کی رقم کو قومی بچت کی ماہانہ منافع کی اسکیم میں انویسٹ کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہی تھی، مگر اس کا کمرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میری کے رشتہ دار یتیم لڑکی سمجھ کر اس کی مالی مدد کر دیتے ہوں۔ عائشہ نے خود ہی اپنے دل کو مطمئن کر لیا، تجسس اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت وہ عائشہ کو چھوڑنے کے لیے گیٹ تک آئی تھی اور کالی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی دراز قامت شخص کو دیکھ کر اس کے قریب چلی گئی تھی۔ عائشہ ادھر آؤ، ان سے ملو، میرے کزن ہیں اونیل۔ وہ نہ آگے بڑھی اور نہ ہی اونیل کی ہیلو کا جواب دیا، وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہاری کوئی نئی دوست ہے نا؟ میں نے بتایا تو تھا تمہیں، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے عائشہ کو یہاں ایڈمیشن لیے ہوئے۔ اونیل ہمیں آئس کریم کھلا لاؤ، میں ابھی جوتا چینج کر کے آتی ہوں۔ عائشہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ وہ اپنے کمرے سے سلیپر پہن کر نکل آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جوتا چینج کراؤ، اتنی دیر میں تمہاری دوست سے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ تم نے تو 2 جملے بول کر قصہ ختم کر دیا ہے۔ اونیل اور کزن ہونے کے علاوہ مجھ میں اور بھی کافی خوبیاں ہیں۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں کو خود پر جمے ہوئے پایا۔ میری اس کی رائے لیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ اونیل چند قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھل ہی رہے تھے کہ وہ تیزی سے مڑی اور گیٹ سے اندر چلی گئی۔ اسے اونیل کی شخصیت سے عجیب قسم کا خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک مخصوص چبھن تھی جو زرد چیونٹیوں کی مانند بدن پر رینگتی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو اونیل اس کے انتظار میں موجود تھا۔ جاسیہ کے لیے اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ بنا جھجکے بیٹھ گئی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ زیادہ وقت اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں بتاتا رہا تھا اور جاسیہ اس کی اجلی پیشانی پر کروٹیں لیتے سیاہ بالوں، لو دیتی آنکھوں، ہلتے ہوئے ہونٹوں کو مبہوت سی تکتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اونیل قطعی اجنبی تھا، اسے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ اس کو مسحور کر دیتا تھا، جیسے کوئی سیاہ ناگ اپنی فسوکار آنکھوں سے شکار کو بے حس و حرکت بنا دیتا ہے۔ شکار یہ جاننے کے باوجود کہ موت سے آنکھیں چار ہیں، پلکیں جھپکائے بنا ساکت و صامت رہتا ہے۔ اونیل کو سامنے دیکھ کر اس کے اندر کی مزاحمت دم توڑ دیتی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کرنے پر مجبور تھی۔ اس نے گاڑی ایک مشہور چائنیز ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی تھی۔ باوردی دربان نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ کبھی اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں نہیں آئی تھی۔ رنگ و بو میں لت پت نامانوس ماحول نے اس پر خفیف سی گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ ویٹر نے مینیو کارڈ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کارڈ کھول کر فہرست پر نظر دوڑانے لگی۔ اسے چائنیز کھانوں سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔
ایک ٹی وی پروگرام میں ایک آدھ چائنیز کھانے کا نام سن چکی تھی اور انہی کھانوں کو وہ فہرست میں تلاش کر رہی تھی۔ بہت سوچ سوچ کر اس نے چکن منچورین اور فرائیڈ رائس کا انتخاب کیا۔ اونیل نے اس کی پسند کو ترجیح دی تھی۔ آرڈر میں اس نے محض ایک سوپ کا اضافہ کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل محسوس کرتی رہی کہ ان کے دائیں طرف والی میز پر براجمان 4 لڑکیاں بار بار ان کی جانب دیکھتی اور سر جھکا کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتی۔ ان کی آنکھوں میں رشک اور حسد کے جذبات دیکھ کر جاسیہ کی گردن میں خود بخود تناؤ آ گیا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے وہ نہایت اعتماد کے ساتھ اونیل کے قدموں سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اسے گھر سے قدرے فاصلے پر اتارتے ہوئے اونیل نے کہا تھا، میرا پروگرام 2-3 روز میں واپس جانے کا تھا، مگر اب لگتا ہے میں جلدی نہیں جا سکوں گا۔ کیوں؟ خواہ مخواہ انجان بنی۔ بس شہر سے پیار ہو گیا ہے، جی ہی نہیں چاہتا اسے چھوڑ کر جانے کو۔ وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں مسکائی۔ پھر تو رہنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے۔ اگلے روز وہ پھر اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک تفریحی پارک میں کچھ وقت گزارا اور گزشتہ دن کی طرح اونیل اسے گھر کے قریب ایک کم آمد رفت والی سڑک پر اتار کر رخصت ہو گیا۔ پھر یہ ان کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ اسے کہیں گھمانے لے جاتا۔ زیادہ وقت گزر جانے پر جب جاسیہ واپس جانے کے لیے اصرار کرتی تو اونیل سخت کبیدہ خاطر ہوتا۔ دیر سے گھر آنے کا جواز پیش کرنے کی خاطر امی سے جھوٹ بولتے بولتے جب بہانے ناپید ہونے لگے تو اونیل نے اس مشکل کا یہ حل تجویز کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کالج جانا چھوڑ دے۔ اس طرح وہ زیادہ وقت اکٹھے بتا سکتے تھے۔ اونیل کی بات وہ کیسے رد کر سکتی تھی؟ خود اس کی بھی تو یہی مرضی تھی۔ وہ گھر سے کالج کے لیے تیار ہو کر نکلتی۔ چوراہے سے اگلے موڑ پر اونیل اس کا منتظر ہوتا۔ چھٹی کے وقت وہ اسے واپس چھوڑ دیتا۔ اس نے وقت پر گھر آنا شروع کر دیا تو امی بھی مطمئن ہو کر خاموش ہو گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ اونیل صرف اس کی خاطر ٹھہرا ہوا تھا، مگر آخر تو اسے لوٹ کر جانا تھا۔ اس کی واپسی کے بارے میں سوچ کر جاسیہ کی نبضیں تھمنے لگتی۔ اس اذیت ناک وقت کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس کی سوچ کا اختتام بس یہیں پر ہو جاتا تھا کہ اونیل اس کے پاس تھا۔ وہ اسے مل سکتی تھی، جی بھر کے دیکھ سکتی تھی، اس کی آواز سن سکتی تھی۔ لیکن ایسا کب تک ممکن ہوگا؟ وہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان مذہب کی دیوار حائل تھی۔ اسے کس طرح عبور کیا جا سکتا تھا؟ امی کو اس کے چوری چھپے ایک عیسائی لڑکے سے ملنے کی خبر ہو گئی تو حالات کیا ہو جائیں گے؟ یہ سب وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پروین کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کی نند بہت بیمار ہے۔ کئی دنوں سے جانا چاہ رہی تھی لیکن یاد ہی نہیں رہتا۔ کینسر ہے بیچاری کو، آخری سانسیں لے رہی ہے۔ تم دروازہ بند کر لو، مجھے شاید 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ عفت نے گرم چادر اوڑھتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ پروین اسکول میں ان کی کولیگ تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، سوئیاں 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے انہیں رخصت کر کے دروازہ بند کیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ویگن میں بیٹھ چکی ہوں گی تو وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر سڑک پر آئی اور دائیں بائیں دیکھ کر مارکیٹ کی طرف چل دی۔ ایک پی سی او سے اونیل کے موبائل پر فون کر کے اسے آنے کے لیے کہا اور اسی پی سی او کے سامنے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس تھا۔ گاڑی کو مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں ایک نسبتاً ویران سڑک پر چہل قدمی کرنے لگے۔ خزاں رسیدہ رات کی دھندلی مانگ میں چاند سہما سہما سا لگ رہا تھا۔ ہر شے پر دھند کی ہلکی سی تہ تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سر پر سایہ فگن بلند و بالا سفیدے اور شیشم کے درختوں پر نگاہ دوڑائی۔ ہر سو خزاں کا حزن و ملال ٹھہرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کولتار کی سیاہ اوس میں بھیگی سڑک پر جہاں تک اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی نظر کی انگلی تھام کر لے جاتی تھی، کناروں پر لگے درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے زرد پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زرد پتے، زرد روشنی، زرد چاند، ہر شے خزاں کے دائمی زرد رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے بدن سے ٹکرایا تو اس پر خفیف سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس بار سردی کچھ زیادہ نہیں؟ اس نے پل اوور کی جیبوں میں ہاتھ گھسیڑتے ہوئے خیالات میں مستغرق اونیل کو پکارا۔ کیا کہا؟ وہ ایک دم چونک کر متوجہ ہوا، پھر اس کے کہے ہوئے فقرے پر غور کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، خاصی زیادہ۔ گزشتہ برس تو ان دنوں میں شام کی ہوا بہت خوشگوار ہوا کرتی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے پیروں تلے آ کر چرمراتے پتوں کو تکنے لگا۔ وہ خلاف معمول متفکر اور خاموش تھا۔ میں محسوس کر رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ ہاں، اس نے سر کو دھیرے سے جنبش دی تھی۔ میں پرسوں واپس جا رہا ہوں۔ سفیدے کے درخت زمین بوس ہونے لگے۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ بہت دیر تک اس کے منہ سے ایک لفظ بھی برآمد نہیں ہوا۔ تم چلے جاؤ گے اونیل؟
جانا تو پڑتا ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ ہمیشہ کے لیے کوئی کیسے کسی اجنبی جگہ پر رک سکتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اچانک اونیل نے قدم روک کر پوچھا۔ وہ چلتی رہی۔ تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ اونیل چپ رہا۔ وہ ایسی ہی خاموشی کی توقع کر رہی تھی۔ سفیدے کے دیو قامت درختوں کی پھلنگوں پر پہلی تاریخوں کا ادھورا چاند اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس چاند میں روشنی کی ایک بوند نہیں تھی۔ سفید سنگ مرمر کا کوئی ٹکڑا درختوں کی شاخوں میں الجھتا ہوا کی ہتھیلی پر سوار اس کے سنگ محو سفر تھا۔ اپنے پہلو میں اسے اونیل کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی تھی۔ جاسیہ، وہ آگے بڑھتی رہی، میں مسلم ہو جاؤں گا، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ بے یقینی سے اس نے مڑ کر اونیل کا چہرہ دیکھا جو اس لمحے جوش سے تمتمایا ہوا تھا۔ اگر مسلم ہو جانے سے مجھے تم مل سکتی ہو تو مجھے ایسا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ چند لمحے پہلے جو چاند روشنی سے یکسر محروم تھا اب اتنا چمکدار ہو گیا تھا کہ اس پر نظر ٹھہرانا مشکل تھا۔ میں صرف اس لیے کرسچن ہوں کہ میرے والدین کرسچن ہیں، اور تم محض اس وجہ سے مسلم ہو کہ تمہارے بڑے اس مذہب کے پیروکار تھے۔ یہ سلسلہ کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ جس چیز کو میں نے اپنی مرضی سے چنا ہی نہیں، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دینے کی بے وقوفی کا متحمل کم از کم میں نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ جس لمحے کے خوف سے اس کا دل سہم سہم کر دھڑکتا تھا وہ اتنا سہل ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز تمہیں چرچ کے سامنے دیکھ کر میں سمجھی تھی کہ تم بہت مذہبی ہوگے، مگر تم تو… خوشی سے اس کی دھڑکن قابو سے باہر ہوئی جاتی تھی۔ چرچ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود پر خوشیاں حرام کر لوں۔ جاسیہ، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو اور میں کسی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میری کمیونٹی مجھ سے قطع تعلق کر لے، چاہے ساری دنیا مجھ سے روٹھ جائے، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مذہب ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ ملا کیا سوچے گا اور پادری کیا کہے گا، ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنے کی اس سے زیادہ ٹھوس وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی خوش قسمت کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ہوا کے دوش پر تیرتی سوچ رہی تھی۔ میں ابھی تمہارے ساتھ کسی بھی مسجد میں جا کر اسلام قبول کرنے پر تیار ہوں، لیکن کیا تمہاری امی رضامند ہو جائیں گی؟ وہ چونک گئی۔ امی تو شاید اس بارے میں سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائیں گی۔ اگر میرے مذہب تبدیل کرنے کے بعد بھی تمہاری امی اس شادی پر تیار نہ ہوئی تو کیا کرو گی تم؟ انہیں ناراض کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے لمس کی حدت کو اپنے شانے میں جذب ہوتے محسوس کرتی رہی اور پھر ٹھوس لہجے میں بولی، ہاں، میں کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔